یہ عمل کرنے کے بعد جیسے آپ یہ عمل کر لو، دشمن کے سامنے جاؤ، اندھا ہو جائے گا، اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، اس کے پاؤں شل ہو جائیں گے، آپ کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میرا گارنٹی ہے۔ لا علاج مرض کے لیے ہیں، ہر قسم دعا قبول ہوگی، من چاہا زندگی آپ اس سے گزار سکتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی باکمال، طاقتور اور تیز ترین عمل بتانے والا ہوں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کو اس ہی وقت ملے گا اور اپنے آنکھوں سے اللہ جل شانہ آپ کو دکھائے گا۔ یہ ویڈیو جو بھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کو اجازت ہے، جتنی بھی لوگ ہیں اور یہ ویڈیو ان تک پہنچ رہی ہے تو سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کا فائدہ سن لے، فائدے کے بعد پھر عمل پر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر ویڈیو میں اکثر میں تمنیل میں لکھتا ہوں کہ میرا سر قلم، اور کبھی پہلے تو اکثر لوگ جو ہے نا قسم اٹھانے پر اعتراض کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو وہ چیز میں نے ختم کر لیا، کیونکہ والضحی والتین، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت چیزوں کے قسمیں اٹھائی ہیں، اور خصوصاً خاتم النبیین والمرسلین محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان کے باوجود لوگ اعتراض کرتے تھے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا ختم ہی کر لیتے ہیں، ڈیلیٹ ہی کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس بات سے کوئی ناراض ہیں یا کسی کو تکلیف ہے تو 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ تکلیف ہو، میں ان کو کہتا ہوں اگر یہ اس نے اثر نہیں دکھایا، یہ کام نہ ہوا تو میرا سر قلم۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پر تو میرا اتنا عقیدہ ہے، اتنا ایمان ہے کہ میں تمنیل پر لکھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوا تو میرا سر قلم۔ ان کے علاوہ اب آپ لوگوں کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ ایک مذاق خیز وائس میں آپ لوگوں کو سنا لیتا ہوں، یہ آپ سن لیں، اس کے بعد آگے پھر چل کے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی، آپ جو ہے یار اس کے اندر کلپ کے اندر بتاتے ہو یہ نہ ہو تو گولی مار دو میرے کو، یہ نہ ہو سر قلم کر دو۔ سر آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے، آپ بول رہے ہو ایڈریس تو دے نہیں رہے ہو، ایڈریس دو گے تو آؤں گا نا میں وہاں تک، ایڈریس تو دو، کہاں کا ایڈریس ہے؟ چلو میرا میسج سنو تو رپلائی دینا بابا جی، انشاءاللہ ویٹ کروں گا آپ کی رپلائی کا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ تو آپ ہے، آپ کا بابا، آپ کا پردادا، وہ بھی میرے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر میں ایڈریس بھی دے دوں۔ اتنا ہمت میں آپ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ میرے تک پہنچ جائیں۔ اگر پہنچ بھی جائیں نا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے ایسے الفاظ ہیں کہ آپ کی تربیت غلط ہوئی ہے میرے بھائی۔ السلام علیکم بابا جی، میں آپ کے جو ہے نا چینل وغیرہ دیکھتا ہوں، ہر چینل کے اندر آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے مذاق کیا، نہ مجھے آپ کا پتہ چاہیے نہ کچھ، آپ کا نمبر دیکھ کے میں نے واٹس ایپ کے اوپر آپ کو میسج کیا۔ یہ جو چیزیں آپ یعنی کہ دکھاتے کرتے ہو چیزیں میں دیکھتا ہوں، میرا یعنی کہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ آپ سے یعنی کہ آپ کا ایڈریس لینا یا آپ تک پہنچنا۔ آپ نے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں اپنا ایڈریس دیتا ہوں، اس حساب سے میں نے آپ سے مذاق کیا۔ چلے میری طرف سے بات بری لگی ہو، اللہ حافظ بھائی، میں یعنی کہ یہ میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بابا جی مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پہ رہتے ہو کہاں پہ نہیں، میں تو یہاں پر یعنی کہ امریکہ کے اندر ہوں۔ میرے بھائی، آپ امریکہ میں رہیں، لندن میں رہیں، جاپان میں رہیں، اس سے میرا کیا غرض؟ آپ نے میسج کیا اور میسج کا جواب میں نے آپ کو دے دیا اور پوری دنیا کو میں نے سنا دیا۔
اس کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ رب کی ذات کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو جواب صحیح دیا، کڑک دیا، مضبوط دیا، پھر آپ کا رپلائی بہت نرم آیا. تو میرے بھائیو، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس رب کے سوا، اس ذات کے سوا الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کا نہ ڈر ہے اور نہ خوف ہے. جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا تو وہ پوری دنیا سے ڈرا ہوا ہوگا اور مرتے دم تک بچے سے بھی ڈرے گا. اور جو صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرے گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، ان کا زندگی شیر کی طرح ہے، شیر وظیفہ. ٹھیک ہے، تو شیر کی طرح وہ جیے گا. یہ شیر وظیفہ میں نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے. اچھا، عمل بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر پہلے آپ فائدہ سن لیں. فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ بہت مختصر ہے. صرف 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص. اگر آپ روزانہ صبح اٹھتے ہو، صبح اٹھتے ہی آپ لوگ اس عمل کو کرو گے تو میرے بھائی، اگر میزائل بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، ایٹم بم بھی آ جائے نا، تو آپ کا ایک بال بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اللہ کے فضل اور کرم سے. ان پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے تجربہ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. ایک آدمی تھا، 19 لوگوں کے دائرے کے اندر وہ آیا تھا اور وہ ان کے اوپر گولیاں مار رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک گولی بھی ان کو نہیں لگی. کیوں؟ اس نے یہ عمل صبح کیا تھا، اور 2-3 منٹ کا عمل ہے، زیادہ بھی نہیں ہے. ایک تو اللہ جل شانہ آپ کو ہر طرف سے حفاظت فرمائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو دعا آپ کرو گے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ فی الفور قبول ہوگی. یعنی 2 عمل بتانے والا ہوں. ایک وہ ہوگا جو ہر طرح کے، ہر قسم شر سے اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے گا، ہر قسم دشمن سے اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے گا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ضروری چیز ہو، اس سے اللہ جل شانہ آپ کو محفوظ فرمائے گا. اس کے علاوہ میرے بھائی، دنیا میں کوئی بھی ایسا چیز ہو جو آپ کو تکلیف دیتے ہو، اللہ جل شانہ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے گا. اور دوسرا عمل، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ خالی نہیں آئے گا. میرے بھائی، یہ خالی ہاتھ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی، جب ہاتھ آپ نے اٹھایا اور جو مانگا اس ہی وقت اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا. آپ نے اس طرح بھی نہیں کیا وہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام بن چکا وہ ہوگا. دعا کی 3 قسمیں ہیں. کوئی بھی آپ دعا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی آفت آتا ہے تو اللہ جل شانہ دور فرماتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے لیے اللہ جل شانہ ذخیرہ فرماتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فی الفور قبول ہوتا ہے. جو میں عمل بتانے والا ہوں وہ فی الفور قبول ہوگا، اس ہی وقت اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوگا. لیکن ایک چیز کے میں گارنٹی نہیں لیتا، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اس عمل سے بھی، تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، ہر حال ہر صورت میں ہے. آپ نے نقش بنایا، اس نے عمل نہیں کیا، اثر نہیں کیا، کمنٹ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ہر حربہ آزمایا لیکن اثر نہ ہوا. اس کے باوجود جو 99% لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہر عمل میں اللہ جل شانہ کامیابی دیتے ہیں، تو ان کا توڑ ہم نے کیا ہے. توڑ کے بعد جو بھی چیز، اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے نا، وہ بھی اپنا اثر دکھائے گا اور آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ اچھا عمل کیا ہے. عمل یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسے آپ صبح اٹھے، سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی
जो आप नमाज में पढ़ते हो, और 3 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़नी है। जैसे आप 3 मरतबा पढ़ो तो सामने आप लोगों ने फूंक मारना है। उसके बाद 3 मरतबा फिर सूरतुल इखलास आपने पढ़ना है और पीछे आपने फूंक मारना है। फिर 3 मरतबा सूरतुल इखलास आप लोगों ने पढ़ना है, दाएं तरफ फूंक मारना है। फिर 3 मरतबा सूरतुल इखलास, फिर बाएं तरफ आप लोगों ने फूंक मारना है। फिर 3 मरतबा सूरतुल इखलास ऊपर आप लोगों ने फूंक मारना है। फिर 3 मरतबा सूरतुल इखलास नीचे आप लोगों ने फूंक मारना है। और फिर आखिर में 3 मरतबा सूरतुल इखलास और साथ 3 मरतबा दरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ना है और दोनों हाथ पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर आप लोगों ने फेर लेनी है। ये अमल करने के बाद जैसे आप ये अमल कर लो, दुश्मन के सामने जाओ, अंधा हो जाएगा, उसका हाथ शल हो जाएगा, उसके पांव शल हो जाएंगे, आपकी तरफ हरकत भी नहीं कर सकेगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा गारंटी है। दूसरा अमल, दूसरा ये है मेरे भाई कि कोई भी आप अमल करते हो, कोई भी आप चाहते हो कि इसमें जान आ जाए, तो मेरे भाई 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़े, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ। ला इलाज मरज के लिए हैं, हर किस्म दुआ कबूल होगी, मन चाह जिंदगी आप इससे गुजार सकते हैं। लेकिन दोनों अमल आप सुबह कर ले। इजाजत उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो 5 वक्ती नमाजी होगा, 5 वक्त नमाज पढ़ेगा मेरे भाई। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो अल्लाह हाफिज। दूसरा ये है कि अगर ज्यादातर आप वुजू में रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और तीसरा ये है कि लोगों का खैरख्वाह बने, लोगों का दुश्मन ना बने। ये अमल अपनी जिंदगी में लाएं और फिर मुझे बताएं कि ये कितना पावरफुल है और इसमें कितना असर है, कितना पुरतासीर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।